بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ناشتے کے بعد ہمارا کالام سے شاہی باغ تک بائک پر جانے کا ارادہ ہے۔ میرے ساتھ میرا بیٹا مصحف ہوگا انشاءاللہ۔ شاہی باغ کے راستے کے بارے میں سنا تھا کہ روڈ بند ہے، اور ابھی آج ہم نے پتہ کیا کہ 2-3 دن ہو گئے روڈ کھل گیا ہے۔ اگر روڈ کھلا ہوا تو انشاءاللہ ہم گبرال سے آگے شاہی باغ تک جائیں گے، اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو بھی منظور ہوا کالام جنگل سے لیفٹ اترول روڈ تک ٹرن لیتے ہوئے اب یہ رائٹ جو ہے نیچے بلو واٹر کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جو ابھی برج ہم کراس کر رہے ہیں یہ سیدھا اترول کی طرف یہ روڈ جا رہی ہے۔ آگے روڈ کی کنڈیشن دیکھیں گے کہ کیا سچویشن بنتی ہے۔ کالام سے اترول تقریباً 16 کلومیٹر کا ڈسٹینس بنتا ہے۔ وادی اترول کے بعد وادی گبرال سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تقریباً 7 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے اترول سے گبرال تک۔ پچھلے سال فلڈ کے بعد اب روڈ کی اصل سچویشن کا پتہ چلے گا کہ وہ روڈ کی کنڈیشن کیسی ہے۔ ابھی فی الحال تو روڈ صحیح ہے، ابھی یہ آف روڈ سٹارٹ ہو گیا ہے، تو کچھ جگہوں پہ اور دریا، خوبصورت دریا، نیلگو پانی اس کا، اور یہ آف روڈ سٹارٹ ہے۔ فی الحال تو روڈ کی کنڈیشن اتنی بری نہیں لگ رہی، اور یہ روڈ جو ہے آگے کئی قصبوں کئی دیہاتوں کی طرف جاتی ہے۔ یہی روڈ جو ہے وہ سیدھی کمراٹ کی طرف بھی نکلتی ہے۔ پچھلے سال سیلاب کی وجہ سے روڈ کچھ خراب ہو گئی تھی، لیکن یہ روڈ جو ہے اترول تک مکس ہے، کچھ ٹھیک ہے روڈ کچھ جگہوں پہ، اور کچھ جگہوں پہ اسی طرح آف روڈ آ رہا ہے، ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے روڈ، اور ساتھ میں ایک خوبصورت شور مچاتا ہوا دریا ساتھ ساتھ آپ کے ہم سفر ہوگا۔ اس ویڈیو کی سپیڈ کو میں نے کچھ بڑھایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو کافی لینتھی تھی، اور ہم نے کوشش کی تھی کہ زیادہ تر راستے کی ویڈیو آپ کو اور سچویشن آپ کو سمجھائیں اور بتائیں، تاکہ اگر آپ جانا چاہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو ویڈیو تھوڑی سی فاسٹ ہے کیونکہ کافی لینتھی ہو گئی۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ سوات کو پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی خوبصورت وادیاں دل کو خیرہ کر دیتی ہیں۔ انہی وادیوں میں ایک وادی شاہی باغ بھی ہے، جو کالام سے تقریباً 30 کلومیٹر جبکہ اترول وادی سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ویسے تو شاہی باغ کا فاصلہ اترول سے 30 منٹ کا ہے، لیکن اب روڈ کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے روڈ کمپلیٹلی گبرال سے آگے ڈیمیج ہو چکی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں زیادہ ٹائم لگنے کا امکان ہے۔ اور سنا بھی یہی ہے کہ روڈ 2-3 دن پہلے تک بند تھی، وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹورسٹ کی خاطر اور اپنے مقامی لوگوں کے دیہاتوں کی خاطر ٹرانسپورٹ کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے راستہ کھول۔ یہ روڈ بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، یہاں پہ بھی جگہ جگہ لینڈ سلائڈنگ ہو چکی ہوئی ہے۔ پچھلی دفعہ سیلاب کی وجہ سے راستہ کافی پتھریلا ہو گیا ہوا ہے، کافی رف ہو گیا ہوا ہے۔ یہ گاؤں سے نیچے تک جہاں جہاں بھی یہ پتھر نظر آ رہے ہیں، یہ دریا سے دیکھیں کافی دور ہے، سیلابی ریلوں کی وجہ سے یہ پتھر یہاں پہ جمع ہو گئے تھے۔ اترول سے پہلے آپ کو ان راستوں سے اور یہ جو گاؤں نظر آ رہے ہیں، یہ گھر نظر آ رہے ہیں، یہ راستے خوبصورت، یہاں سے آپ کو گزر کے اترول کی طرف جانا ہوتا ہے۔ راستے میں جتنے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا تو یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں، چاہے اترول کے ہوں، کالام کے ہوں، اس سے آگے کے ہوں، تو یہ تمام بہت مہمان نواز ہیں، اور جو سیاحوں کو ایز اے مہمان یہ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں۔ مختلف کچھ فاصلے پہ اسی طرح کے ریسٹورانٹس بھی آپ کو نظر آئیں گے، کچھ ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، ریسٹورانٹ بنے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ روڈ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ مختلف گاؤں اور مختلف مقامات کی طرف جاتی ہے، تو یہ روڈ کمراٹ کی طرف بھی واحد راستہ ہے جو کالام اور کمراٹ کو آپس میں یہ راستہ ملاتا ہے۔ موبائل نیٹ ورک میں زیادہ تر زوم کام کرتا ہے، لیکن وہ بھی مین کالام میں اور میں کالام کے آس پاس ایریا میں،
باقی آپ اس سے کچھ کلومیٹر باہر آ جائیں تو پھر کوئی بھی نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ اب ہم تقریباً اتروڑ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ یہ یہاں پہ ایک لیفٹ بہت خوبصورت کلرفل برج، مختلف قسم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اس پہ، اور ایک خوبصورت قسم کا ریسٹورانٹ بالکل دریائے گھبرال کے کنارے بنا ہوا ہے۔ یہ آگے جو برج نظر آ رہی ہے لیفٹ اتروڑ کی طرف جاتی ہے۔ ہم نے راستہ غلط کر دیا تھا، ہم آگے چلے گئے تھے، اور جیسے ہی آگے چلتے گئے تو روڈ تنگ ہوتی گئی اور روڈ کافی آف روڈ تھی کہ اچانک سامنے سے ایک ٹرالی آ گئی اور ہمارے گزرنے کا راستہ نہیں تھا۔ تب ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے ہمیں سے پوچھا، بلکہ انہوں نے ہم سے پوچھا اتروڑ واپس، اس لیے ہم کو بائک واپس موڑنا پڑی، اور واپس جا کر اس برج کو ہم نے پھر کراس کر کے اتروڑ کی طرف ہم چلے گئے تھے۔ چونکہ روڈ بہت چھوٹی تھی اس لیے بائک سے اتر کر بائک کو موڑنا پڑا۔ اب یہاں ہم اس رائٹ سائڈ پہ برج کی طرف ہم ٹرن لیں گے، اور برج کو کراس کرنے کے بعد باقاعدہ اتروڑ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ خوبصورت ریسٹورنٹ اور بڑے لگژری ریسٹورنٹ بھی ہم نے دیکھے، اور کافی گرین ایریا ہے، یہ کافی سرسبز و شاداب خوبصورت۔ جب یہ اتروڑ کی آبادی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ روڈ جا رہی ہے تو یہ روڈ کافی بہتر ہے۔ اس روڈ سے تھوڑا آگے جا کے اتروڑ بازار سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ چونکہ جی پی آر ایس وغیرہ تو یہاں پہ کام کرتا نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ مقامی لوگوں سے ہمیں راستے کے حوالے سے گائیڈنس لینی پڑی۔ آس پاس کے گاؤں والے، اتروڑ کے لوگ، یہ تمام اپنی ضروریاتی زندگی یہیں سے خریدتے ہیں، اور جو لوگ کمراڑ سے آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی بازار سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم۔ شیباغ ته کومه لاره ده؟ دا روډ سیده تللی دی؟ دی پر بیا غبرګ یو پل راځي اوس نه یو پل ښه دي. خیال دې راځي او په پل باندې دښته اخیرا بس او دې سټ دا اوس روډ دا کوم پر نه باغ صاحب او کولا دې دې د کولا دې گاڑی باندې دې سټ باندې راځي دا غبرګ ته اوس نو اوس په پل راځي او دې طرف ته نه روډ دې ستر هغه باندې صحیح مهرباني جزاک الله خوشاله الله خوشاله السلام علیکم۔ ان صاحب نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا روڈ کے بارے میں، اور ان سے ہم نے ایک دفعہ پھر کنفرم کیا، ایک مرتبہ پھر کنفرم کیا کہ کیا آگے روڈ بند تو نہیں ہے شہباغ کی طرف، تو انہوں نے کہا نہیں، کھل گیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس تو کافی تھا، لیکن احتیاطاً ہم نے پھر بھی ٹینکی فل کروا لی تھی، کیونکہ اس کے بعد شاید مشکل لگ رہا تھا، ایریا ایسا آ رہا تھا، جو سچویشن لگ رہی تھی کہ اس کے بعد مشکل ہے کہ ہمیں پیٹرول پمپ پھر ملے۔ اچھا، ہمیں جیسے بیوں گاؤں میں کالام میں آلو کی فصل تھی، یہاں پہ جگہ جگہ پہ شلغم یا شلجم جسے کہتے ہیں اس کی فصلیں ہیں، اور کافی گرین ایریا، کافی خوبصورت علاقہ۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہمیں کچھ بھائی نظر آئے جو کہ شلغم صاف کر رہے تھے، تو ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کی پیکنگ ہم کر رہے ہیں اور یہ راولپنڈی یہاں سے پہنچائیں گے، اور کہہ رہے مختلف شہروں کے لیے مختلف لوگ جو ہیں وہاں پہ شلجم کی فصل جو ہے وہ پیک کر کے بھجوا دیتے ہیں۔ یہاں سے تقریباً گھبرال، وادی گھبرال کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وسیع و عریض میدان اور سرسبز و شاداب جو ہے فصلیں ہیں، اور خوبصورت گاؤں کا نظارہ، اور بالکل ایک پیاری سی وادی ہے، اور آس پاس جو ہے بالکل گرین پہاڑ اور درختوں سے بھرے ہوئے کچھ پہاڑ ہیں، تو ہر ایریا کا، ہر راستے کا اپنا مزہ، اپنا ویو۔ یہ راستہ اگر آپ دیکھیں، سامنے نیچے گاؤں دیکھیں تو یہ گھبرال کا گاؤں ہے، اور گھبرال کی آبادی
स्टार्ट हो चुकी हुई है। गबराल में भी हमने लोगों को काफ़ी मेहमान नवाज और काफ़ी खुश अखलाक पाया। अगर हमने इनसे कोई रास्ता पूछा या किसी बारे में इंफॉर्मेशन ली या कोई सपोर्ट चाहिए तो इन्होंने भरपूर साथ दिया। और ये एक मकामी स्कूल है गबराल में। इस ब्रिज के बाद, गबराल के इस ब्रिज के बाद ये शाहीबाग की तरफ रोड स्टार्ट हो गई है। वो जो नीचे रोड जा रही थी वो दरिया गबराल ऊपर गबराल की वादी के एंड तक जा रही थी, और ये जो है ये लेफ़्ट पे ये अब ये नदी के किनारे किनारे, ये खूबसूरत नदी है, इसके किनारे किनारे ये शाहीबाग की तरफ अब ये रोड जा रही है। और सारी रोड तकरीबन ऑफ रोड है और काफ़ी चढ़ाइयाँ, मुश्किल चढ़ाइयाँ भी आई हैं। और रास्ता यहीं से, असल इम्तिहान यहीं से शुरू हुआ और काफ़ी मुश्किल रास्ता यहीं से स्टार्ट हुआ। इससे पहले रास्ता इतना बुरा नहीं था, लेकिन यहाँ पे चढ़ाइयाँ भी बहुत थीं। दिखने में तो इतनी आसान, इतनी मुश्किल नज़र नहीं आती, लेकिन चूँकि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो काफ़ी मुश्किल। तो जगह जगह हमें ठहरना पड़ा, थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ा, बाइक को ठंडा करना पड़ा, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम सफ़र करते गए। और बहुत सारी जगहों पे मुझे अपने बेटे को उतारना पड़ा बाइक से। हालांकि माउडंड भी हम गए थे, माउडंड हमें मुश्किल लगा था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था जितना कि आजकल शाहीबाग का रास्ता है। इस वादी के लोग भी सयाहों को मेहमान नवाज समझते हैं हस्ब रिवायत, और इसके चारों अतराफ़ जो है खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं और इंतहाई, जिनमें मुख्तलिफ़ दर्रे भी हैं, और लद्दो और देसान बांडा इनमें शामिल हैं। इसी गांव के रास्ते में खेतों में काम करते हुए एक भाई मिला जिसके ये शलजम के खेत थे। उसने हमें ये खाने के लिए दिया। हमें कह रहे यहाँ पे और मेहमान नवाजी तो मैं तुम लोगों को नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर यहाँ पे नहीं है। अलबत्ता ये शलजम आप लोग कच्चे भी खा सकते हो, बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक, जो चश्मे का पानी हम इसको देते हैं। तो आप इसे कच्चा भी खा सकते हो, अगर पकाना चाहें तब पका भी सकते हो। प्यास लगी थी, काफ़ी देर बाद दरिया तो नीचे, और काफ़ी देर बाद ये हमें एक ये आबशार मिली, आबशार छोटी सी नदी सी है, और उन्होंने रास्ते में एक भाई ने बताया कि पानी साफ़ है, इसलिए हम ये पानी पी रहे। यहाँ पे चश्मे का पानी पीने के बाद जैसे हम आगे रवाना हुए तो आगे मंजर कुछ और, यानी बिल्कुल ग्रीनरी। इससे पहले पत्थर थे, खुश्क पहाड़ थे और बीच बीच में खेत भी आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब ग्रीनरी और रास्ता जो है और एडवेंचरस हो गया हुआ है। प्यारा लग रहा है, नीलगू आसमान और सरसब्ज़ और शादाब जो है, वो दरख्त भी हैं यहाँ पे, पहाड़ भी हैं, और जो है साथ साथ में पानी भी कभी दरिया नीचे की तरफ होता है और कभी नीचे जाके दरिया के करीब होकर फिर ऊपर आना पड़ता है। अभी पीछे कुछ लोगों ने बताया था चश्मे के पास कि अब थोड़ा ही रास्ता रह गया है, और चूँकि वाकई दरख्तों से, रास्ते से भी पता चल रहा था कि अब अंदाज़ा हो रहा था कि हम मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। और ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देख लें, ये शाहीबाग का स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्ट वाला व्यू ऐसा है। ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई से हमने इसको कवर किया है। अब हम बाइक पर नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं और साथ में इसकी वीडियो भी बना रहे हैं। तो आप देखें माशाल्लाह, बिल्कुल ग्रीन या ब्लू पानी कह लें, इंतहाई खूबसूरत, बिल्कुल बाकी जो दरिया हैं, बाकी जो पानी है कालाम का, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ़, और किसी भी एरिया से मुख्तलिफ़ पानी है। और यहाँ पे जो है और यहाँ पे दूसरी तरफ इसके साथ साथ जो है चश्मे का पानी भी पहाड़ों से बह रहा है, और इंतहाई खूबसूरत, बिल्कुल शफाफ और क्रिस्टल क्लियर पानी है, और इंतहाई जो है ताज़गी महसूस हो रही थी। और वाकई बंदा जो है इन कुदरती नज़ारों को देख के इंतहाई महसूस हो सकता है यहाँ पे आकर। ये देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टार्ट में इस तरह का व्यू है, और कुछ कैबन थे जो कि अब डिसफंक्शनल है, और ये फंक्शनल कैबन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं।
تو ساتھ میں اس کے سامنے بالکل کچن بنے ہوئے ہیں اور اس کے اپوزٹ سائڈ پہ، اور ادھر جو ہے وہ آرام گاہ ریسٹ کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے۔ اور آپ اس جھیل کے چھوٹی سی جو جھیل ہے اس کے کنارے کنارے جیسے ہی جاتے جائیں گے تو آپ کو اسی قسم کا ویو ملتا جائے گا۔ اور یہ کچھ کاٹیجز ہیں، یہاں پہ لوگ رہ بھی سکتے ہیں، سٹے بھی کر سکتے ہیں، کیمپ بھی اویلیبل ہے۔ بیچ میں جو جنگل ہے جہاں پہ ایک جزیرہ نما جنگل ہے، اس کے چاروں طرف جو ہے وہ یہی دریا، اسی دریا کا پانی ہے۔ اور یہاں پہ جو مقامی لوگ کچن والے تھے یا جو ریسٹ والے تھے، انہوں نے ہمیں ریسٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا، روکا انہوں نے، لیکن ہم نے کہا کہ پہلے ذرا دیکھ لیں اینڈ تک کہ یہ جگہ کیسی ہیں۔ تو اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ویو بنتا ہے۔ اب یہ ایک 2-3 جگہوں پہ بریجز آئے ہیں، یہ بریجز کچھ ٹھیک ہے، کچھ ٹوٹی ہوئی ہیں، شاید یہ جو کیبن بھی ہے پچھلے سال سیلاب کی وجہ سے یہ ٹوٹ گئے تھے۔ اور یہ آخر میں جو اینڈ میں ہے نا، وہ یہ کچھ کاٹیجز ہیں اور یہ کچھ جیپیں کھڑی ہیں، کچھ ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ٹورسٹ کم اس لیے تھے، بہت کم تھے، اور اس کی وجہ یہ کہ ابھی 1-2 دن پہلے یہ راستہ کھلا ہے، اس سے پہلے یہ راستہ بند تھا کافی عرصے کے لیے، چونکہ وہ ندی اپنے ساتھ پتھر وغیرہ لا کر وہ پورے راستے کو بند کر دیا تھا سیلاب کی وجہ سے۔ اب یہ بالکل ہم دوسری طرف اینڈ میں آئے ہیں بائک پر، تو یہاں پہ بھی انتہائی خوبصورت منظر اور کچھ پہاڑوں پہ آبشاریں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آگے بھی 2-3 گھنٹوں کے جو ہے ڈسٹنس پہ مختلف آبشاریں اور مختلف جھیلیں مزید بھی آگے ہیں۔ تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ ایک لمبا ٹور چاہیے، ہفتوں کے حساب سے چاہیے، اور اس میں کافی ہائکنگ کرنی پڑیں گی۔ تو وہ پروگرام جو ہے وہ پھر ایسا ہے کہ بندہ گروپ کی شکل میں آئے اور کیمپنگ کرے اور پھر تمام جگہوں کو انجوائے کرے۔ سوچا کہ ایسا کرتے کہ بائک پہ پہلے چکر لگا لیتے ہیں اور یہ تمام ایریا دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، اور پھر جو بھی ایکٹیویٹی بنتی ہیں، پکچر، تصویریں، ویڈیو وغیرہ، اگر اور بھی کچھ سہولتیں اویلیبل ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں کچھ دن کے لیے بالکل سکون مجھے چاہیے اور کم آبادی والا ایریا ہو، تو وہ پھر یہ ایریا ہے، کیونکہ مہوڈرن وغیرہ اور اس ایریا میں جو ہے کافی رش لگا رہتا ہے، لیکن یہاں پہ رش نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریجز وغیرہ اور یہ کاٹیجز وغیرہ، بیچ میں جو جنگل ہے وہ بھی بنا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ ریسٹ والے ایریا کچھ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ جو ہے خوبصورت مناظر۔ اور ریسٹ ہم نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا، ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ کی، اور پھر یہاں سے جو ہے کیونکہ ہمارا اگر اب کھانے کا آرڈر دیتے تو کھانے میں کافی ٹائم لگ جاتا، اور ہمارا یہاں پہ اسٹے کرنے کا ارادہ نہیں تھا، واپس کالام جانے کا ارادہ تھا، تو راستہ بھی کافی دشوار گزار تھا۔ اس وجہ سے ہم نے بس جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس تھا اس میں ہم نے انجوائے کیا، یہاں پہ تھوڑا سا اس کو گھوم پھر لیا، اور پھر چونکہ ہم ادھر روڈ کی طرف سے بائک پر گئے تھے اینڈ تک، اب ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کشتی میں جایا جائے جہاں تک ہم بائک پر گئے تھے، تو لہٰذا ہم نے ایک کشتی ہائر کی، اور اس میں واقعی انتہائی زبردست ویو بھی آپ دیکھیں اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اور یہاں پہ یہ کشتی والوں سے ہم نے پوچھا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، تو یہ لوگ بتا رہے تھے کہ 50 فٹ تک یہاں کی اس میں گہرائی بعض جگہ پہ ہے، اور بعض جگہوں پہ جو ہے اس کی گہرائی کم ہے، اور ساتھ میں لوگ انجوائے بھی کر رہے تھے، کچھ لوگ اس کے کناروں پہ نہا بھی رہے تھے یہاں پہ مقامی لوگ۔ اب یہ اس طرف بالکل اس طرف سے جہاں سے ہم نے بائک کھڑی کی تھی اینڈ پہ، اب اس کی طرف ہم جو ہے بوٹ میں جا رہے ہیں، اور یہ وہی بریجز ہیں جس پہ ہم نے تصویریں کھینچی ہیں اور ویڈیو بنائی ہیں، اب اس کے نیچے سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ۔ شاہی باغ اور دوسری جگہوں کی نسبت یہاں پہ موسم چینج ہونے میں کچھ بالکل دیر نہیں لگتی، اچانک موسم چینج ہو جاتا ہے،
لہٰذا ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کشتی کا چکر لگا کے ہم ٹائملی واپس جائیں گے، کیونکہ پہلے بھی چونکہ راستہ بند ہو چکا ہوا تھا تو اس لیے ہم رسک نہیں لے سکتے تھے کہ یہاں پہ اسٹے کریں، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس پرسکون جگہ پہ ہم رات گزاریں۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں، کناروں پہ نہا رہے ہیں، کچھ انہوں نے جھولے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ہم نے نوٹ کی کہ یہاں کے لوگ بہت لائیولی تھے اور بہت ہی خود کو خوش رکھنے والے لوگ تھے۔ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز سے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا کر، کناروں پہ نہا کر، کشتی میں گھوم پھر کر، سیاحوں کے ساتھ گپ شپ لگا کر، تو انتہائی خود کو محظوظ کرنے والے لوگ اور اوروں کو بھی جو ہے تفریح کا سامان مہیا کرنے والے لوگ تھے۔ ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ ایک انتہائی پازیٹیو ایکٹیویٹیز لوگوں کو یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں، انتہائی خوش اخلاق لوگ ہیں، اور آپ کو بھی جو ہے وہ سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گو کہ یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ چیزوں کی فراہمی اور رسائی انتہائی مشکل کام ہے، یعنی ہم اتنے مشکل سے پہنچے ہیں تو یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ سامان پہنچانا کتنا مشکل کام ہے، اور پھر خوراک کا سامان، کھانے پینے کی اشیاء۔ تو یہاں پہ آنے کے لیے جو بہترین ٹائم ہے یا موسم ہے وہ مڈ آف جولائی سے لے کے مڈ آف اگست یا اگست کے اینڈ تک یہ بہترین ٹائم ہے۔ اس میں جو ہے بارشیں کم ہوتی ہیں اور راستے زیادہ تر صاف ہوتے ہیں، اور یہ کہ بندہ اچھی طرح انجوائے کر سکتا ہے۔ ٹھنڈ تو ویسے ہی یہاں بہت ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ جولائی اور اگست میں اسپیشلی یہاں پہ آئیں تو دھوپ کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں، اور موسم یعنی بہت خوشگوار رہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بارشیں کم ہوتی ہیں، لہٰذا آپ چونکہ سڑکیں تو کچی رہتی ہیں تو سلپری کم ہوتا ہے، تو آپ اچھے طریقے سے محظوظ ہو سکتے ہیں، خود کو یعنی لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اس جگہ کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے یہاں پہ گزارنے کے بعد دل تو نہیں کر رہا تھا کہ واپس جائیں، لیکن ڈر اس وجہ سے لگتا تھا کہ اگر موسم خراب ہوا اور راستہ بند ہوا تو پھر یہاں پہ مہینوں ہم پھر یہاں سے نہیں نکل سکتے، تو اس لیے آ کے 2-3 گھنٹے گزار کے ہم واپس کالام کی طرف روانہ ہوئے۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بہت زبردست، بہت اچھا، بہت مزہ آیا تھا۔ اور اس سے پہلے تو نہیں پوچھو تو بہتر ہے۔ کافی ٹف تھا نا راستہ، کافی ٹف، سارے پتھر جو ہے سیلاب کی وجہ سے رستوں میں آئے ہوئے ہیں، تو 90% جو راستہ ہے وہ بائک کے لیے کافی ٹف ہے، 90 اگر نہیں تو 80 تو ہے ہی ہے۔ بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچے، کافی محنت کے بعد، کافی مشقت کے بعد، لیکن اب یہاں پہ جو ویو مل رہا ہے نا تو ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس ریسورسز تو زیادہ نہیں ہیں، یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں بس ایک ہی 7+ آئی فون سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ بہتر ویڈیو بنا سکیں، تو بس جہاں تک ہو سکا، ممکن ہو سکا، ہم نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی، اور بس دعا کریں جب ہمارے پاس ریسورسز ہوں تو اس سے بہت بہتر ویڈیوز اور کوالٹی ویڈیوز آپ کو پرووائڈ کریں۔ تو اب تک کے لیے اتنا، اور بس دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوشیاں دے، اور ہمیں بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ بھی ہم آپ کو کچھ اس طرح کی نئی جگہ دکھائیں۔ بہت شکریہ۔